کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن 4 شعبان تھا، مولا عباس کا دن تھا. مولا سب کی حاجات کو پورا کرے اور ہم کو زیارات نصیب ہو انشاءاللہ. اور آج کی یہ رات اس امام سے منسوب ہے جو سلسلہ امامت کا دوسرا علی ہے. 12 اماموں کا جو نام ہے اس میں میرے مولا کا نام 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. محمد 3 مرتبہ اور حسن 2 مرتبہ. میرا پہلا امام مولا ہے علی ہے، چوتھا علی ہے، 8واں علی ہے اور 10واں علی ہے. سب سے زیادہ مولا کا نام لے لیا. محمد 5ویں ہیں، 9ویں ہیں اور زمانے کا امام ہے. حسن دوسرے اور 11ویں. حسین، جعفر اور موسیٰ یہ 3 نام ایسے ہیں کہ جس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. یہ سب اللہ کی مصلحت، اللہ کی مرضی. اور یہ امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. آج میں تھوڑی سی ہسٹری پڑھوں گا چوتھے امام کی کہ پتہ چلے ہم صرف مصائب سنتے مولا کے، مولا کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ کی ہے. ڈیٹس میں فرق ہے، 2 تاریخیں امام کی ولادت کے. ایک 5 شعبان ہے، ایک 15 جمادی الاول ہے. جس مہینے میں شہزادی کونین کی شہادت ہے اسی مہینے کی جو 15 تاریخ ہے وہ ایک روایت سے چوتھے امام کی ولادت ہے. دونوں ڈیٹس ہیں کتابوں میں، دونوں تاریخیں. 5 شعبان بھی ہے اور زیادہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں 5 شعبان منائی جاتی. 15 جمادی الاول بھی منائی جاتی. کافی افریقہ میں دوسری جگہوں پہ 15 جمادی الاول بھی ہے. ہم کو الجھنا نہیں ہے، اس لیے نہیں الجھنا ہے کہ 2 موقع مل رہے مولا کی ولادت کی محفل کرنے کے. نہیں، امام کا حق اتنا ہے کہ اگر 2 موقع مل رہے تو آپ 2 موقع کریں. شہادت کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. 25 محرم 95 ہجری اور آپ کی ولادت 37 ہجری میں ہوئی تھی. 37 ہجری یعنی میرے مولا کا زمانہ. مولا 40 ہجری میں شہید ہوئے. میں ہسٹری بتا رہا آپ کو پوری. اور 37 ہجری میں چوتھے امام کی ولادت ہے. عجیب بات یہ ہے اس میں کہ عام طور پہ جو نام رکھا جاتا اگر باپ مر جائے تو اولاد اپنے باپ کا نام رکھے، دادا کا نام رکھے. یہ ایک طریقہ ہے. اس امام کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ علی کے سامنے علی آیا ہے. عجیب بات ہے نہیں؟ علی کے سامنے علی آیا ہے اور مولا نے رکھا یہ نام. جب مولا حسین چوتھے امام کو لے کے میرے مولا کے پاس گئے، 37 ہجری ہے، تو مولا نے اس لیے کہ لوح محفوظ پہ علی تھا اس لیے علی رکھا. یہ وہی رکھ سکتا جو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ سکتا. تو مولا کے سامنے علی کے سامنے علی آیا. آپ کی والد مولا حسین سب جانتے ہیں. آپ کی والدہ جناب شہربانو ہیں. جناب شہربانو ایران کی شہزادی تھی. جب ایران فتح ہوا تھا تو یہ لوگ جب لائے گئے تھے مدینے میں تو مولا علی علیہ السلام نے مولا حسین کا نکاح بی بی شہربانو سے کیا تھا. بی بی شہربانو انتہائی پاک اور پاکیزہ خاتون. امام کی ماں کیسی پاک اور پاکیزہ ہوگی. اس بی بی سے ایک ہی بیٹا ہوا چوتھے امام. اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ بی بی شہربانو چوتھے امام جب بہت چھوٹے تھے، لائک انفنٹ تھے، 1.5 سال کے یا بعض روایتوں میں 6 مہینے کے، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا جناب شہربانو کا. اور جناب شہربانو کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ایک آپ جو لوگ ایران جاتے ہیں، اللہ ہم کو بار بار غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تہران میں ایک پہاڑ ہے
جہاں یہ بتایا جاتا کہ یہاں پہ بی بی شہربانو مادر امام زین العابدین ہے. یہ روایت بالکل غلط ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک ذمہ داری سے بول رہا کہ یہ روایت ہمارے علماء وہاں لکھا ہوا ہے. وہاں لکھا ہوا یہ کہ یہ چوتھے امام کی والدہ تھی, اور عاشورے کے دن آپ جب مولا حسین شہید ہو گئے تو آپ اون پہ بیٹھ کے یہاں پر آئیں اور یہیں پہ جو ہے رہیں اور یہیں پہ انتقال ہو گیا. مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم وہاں ہیں اور چھوڑ کے بی بی کیسا چلی گئی. دونوں سیدانیوں کا مقام تو بہت بڑا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بی بی چھوڑ کے جائے. ہمارے سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ بی بی شہربانو کی وفات چوتھے امام جب بہت چھوٹے تھے ہو گئے. میں تو ایک ہسٹری کی ایک چیز آپ کو بتا رہا کہ کبھی کنفیوز مت ہو. میں یہ نہیں بول رہا کہ وہاں جا کے زیارت مت کرو, 100% زیارت کرو. اس لیے زیارت کرو کہ بی بی شہربانو سے وہ جگہ منسوب ہے. ہم تو علم چومتے جس سے منسوب ہے, مولا حسین سے علم منسوب ہے, علم کو چوم لیتے. وہاں پہ تو لحد ہے. وہ زیارت کو منع نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ بی بی شہربانو کی وفات چوتھے امام کے بچپنے میں ہو گئی تھی. دوسری چیز یہ, کئی چیزیں جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, بی بی زینب سب جانتے ہیں کہ آپ کا مزار سیریا میں ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اور ایک مزار بی بی کا ایجپٹ میں بھی ہے, کیرو میں. میں نے کیرو کی بھی زیارت کی ہے. کیرو میں بھی لکھا ہوا ہے زینب بنت علی ابن ابی طالب. لیکن جو سیریا کی زیارت کرا ہوا ہے وہ اگر ایجپٹ جائے گا تو ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا یہ شریکت الحسین نہیں ہے. کیوں؟ سیریا میں جو روب اور دبدبا ہے, جو شان و شوکت ہے میری بیوی کی, علی کی بیٹی ہے, شریکت الحسین ہے, شریک کار حسین ہے, تو ایک سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا. لیکن پھر میں بول رہا کہ وہاں جاؤ ایجپٹ تو ضرور زیارت کرو. یہ زینب بنت امام زین اللہ علی ابن الحسین ہے, امام زادی ہے, لیکن شریکت الحسین نہیں ہے. اس لیے کہ شریکت الحسین کے سارے روایتیں ایجپٹ سیریا کے. بی بی گئی تھی ایجپٹ اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انتقال ہوا, اور ہزاروں لوگ جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کمال وہی تو ہے, برکت وہی تو ہے, نام سے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بی بی زینب کا کوئی نام لے لے, اللہ کی بارگاہ میں رحمتیں نازل ہو جاتی. تو یہ کنفیوز مت. اور وہاں پہ آپ کو اسی جگہ پہ, میں آپ کی ہسٹری بتا رہا ہوں, اسی مسجد میں وہیں پہ راس الحسین بھی ہے, جو ہزاروں مصری لوگ, ایجپٹ لوگ جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں. راس الحسین یعنی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں میرے مولا حسین کا سر مبارک دفن کیا گیا تھا. لیکن پھر پاسبل نہیں ہے. ہمارے روایتیں یہ ہے کہ مولا حسین کا سر مبارک چہلم میں آیا تھا اور چوتھے امام نے کربلا مولا میں دفن کیا. یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ امام کا جسم ایک طرف اور سر مبارک ایک طرف. مولا حسین کا سر مبارک جب واپس آیا تھا تو وہیں دفن. میں وہ بحث میں نہیں جا رہا. تو بہرحال تو میں نے آپ کو ہسٹری کا اسکیچ کھینچا کہ کیا ہوا تھا. 37 ہجری 5 شعبان مدینہ منورہ میں میرا چوتھا امام دنیا میں آیا. اس امام کا نام علی رکھا گیا. آپ کے القاب بہت ہیں. اچھا, میں نے جس آیت سے تقریر کا آغاز کیا اس کا تو میں ترجمہ بھی نہیں کرا, پلٹ کے جاتا ہوں. انا آتینا کل کوثر مشہور ترین سورہ ہے, ریکمینڈڈ سورہ ہے. یہ سورہ میری مظلوم بیوی سے منسوب ہے. نمازوں میں ضرور پڑھو. یہ سورہ پڑھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس سورے کا واسطہ, اس لیے کہ یہ سورہ میں اگر آپ کو سکون چاہیے, پیس چاہیے, یہ سورے کی تلاوت کرو. بہت چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر, آپ سب جانتے ہیں. کیوں پیس کے لیے, کیوں بہت اچھا ہے, سکون کے لیے. اب ایسے اتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کے کہ سکون ہی ختم ہو گیا, رات میں نیند ہی نہیں آتی, سٹریس میں. اس سے بچنے کے لیے یہ سورہ کوثر بہترین. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ یہ اس وقت نازل ہوا جب میری مظلوم شہزادی دنیا میں آئیں. شہزادی کونین جب دنیا میں آئیں تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ اس وقت لوگوں نے, ظالمین نے, مکے کے کافر اور مشرکین نے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, مکے کے کافر اور مشرکین نے
یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ختم ہو گئی, جنریشن ختم ہو گیا, بیٹی ہوئی ہے, بیٹی سے نسل نہیں چلتی. اللہ نے کہا کہ میں فطرت کو بدل دوں گا. نہیں سمجھے؟ نسل چلتی ہے لڑکے سے, رسول کی نسل لڑکوں سے نہیں چلی. اللہ نے فطرت کو بدلا, نیچر کو بدلا, کہا میں وہ بیٹی دے رہا, اس سے نسل رسول چلے گی. تو ہوا یہی, کافر اور مشرکین کہنے لگے تمہارا رسول ابتر ہو گیا, تمہارا رسول ابتر ہو گیا, نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا, ہرٹ ہوا, دل دکھا, تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, اور آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں. ابتر آپ نہیں ہوئے, وہ ابتر ہوئے جو آپ کو ابتر بول رہے. تو یہ سورے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون ملا تھا, اسی لیے یہ سورہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر سکون, اور دوستو کون سا ایسا شخص ہے جو سکون نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے؟ چلتا سکون تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون مل جائے. سکون سے بہتر نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس $1 ملین رکھے ہوئے ہیں, ہے نہیں بول رہا, کوئی یہ نہیں سمجھے کہ $1 ملین رکھے ہوئے ہیں. $1 ملین رکھا ہوا ہے میرے پاس, اور میں بستر پہ جا رہا, نیند ہی نہیں آ رہی. فائدہ کیا ہوا پیسے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ پل کھا رہا ہوں, دوا لے رہا ہوں, اس کے بعد سو رہا ہوں. پیسہ ہے, سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو؟ امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تسبیحات 4 سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ایسا سکون دیتی ہے زندگی میں. روزانہ صبح اٹھ کے 18 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو. شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں میں لکھتے اگر 18 ٹائمز کوئی تسبیحات 4 پڑھے اور 3 مرتبہ اس کے بعد بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے اللہ سوائے تیری طاقت کے. تو اللہ دن بھر کے جو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کا ثواب تم کو ملے گا. رات میں بھی کرنا. اتنی مجرب یہ عمل ہے تسبیحات 4 کا سکون کے لیے. اور سورہ کوثر آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے. اس میں اللہ بول رہا کہ میں نے تم کو کوثر عطا کیا. اس کے فوراً بعد کیا بولتا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تم شکر ادا کرو, جانور کو نہر کرو. پھر کیا بول رہا؟ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, کہ میرے حبیب ابتر وہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے. اب میں آپ سے صرف اللہ نے بولا نہیں, کر کے بتا, غور سے سنو. 1400 سال ہو گئے. آج جن لوگوں نے رسول کو اس وقت ابتر کہا تھا, کافر اور مشرکین نے, کیا ان کی نسل اب نہیں ہے؟ ابو جہل کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ابو لہب کا کوئی بیٹا نہیں ہے, خالد کا, ولید کا, ان کی اولاد نہیں ہے, ان کی اولاد ہے. کمال یہ ہے ابو جہل کی اولاد ہے, ابو لہب کی اولاد ہے, لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. کوئی بولتا؟ کبھی کوئی ملا آپ کو جو یہ بولے میرے گرینڈ فادر ابو جہل تھا؟ اگر ہے بھی تو نہیں بولتا. اس کے برعکس اللہ نے کوثر ایسے عطا کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی سب سے زیادہ اولاد فاطمہ کو شہید کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اولاد فاطمہ موجود ہے, اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں. یہ ہے کوثر, کثیر اولاد کا ہونا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کی. تو چوتھا, ہر امام ہمارا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے. پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر آئی تھی وہ مولا حسن تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن گئی مولا حسن کی. ہر امام جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. بہرحال چوتھے امام کی زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے, مدینے میں ختم ہوتی ہے, لیکن بیچ کا ایک بہت بڑا پیریڈ لگ بھگ 34 ایئرس 34 برس امام نے کربلا کے بعد گزارا.
کربلا سے پہلے آپ کی لائف الگ ہے، کربلا کے بعد کی آپ کی لائف الگ ہے۔ دوستوں میں نے بہت آسانی سے یہ جملہ بولا، کربلا کے بعد۔ اگر آج کربلا زندہ ہے، یہ عزا خانے آباد ہے، تو کربلا کے بعد دو پرسنالٹیز تھیں، دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے کربلا کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ ورنہ یزید کربلا کو دفن کرنا چاہتا تھا، دفن کر دیا تھا اس نے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کربلا ایسا زندہ رہے گا۔ اس کو زندگی دینے والے، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ مدینے سے کربلا تک یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ ان لوگوں نے کربلا کو ایسے زندہ کیا۔ دوستو آسان بات نہیں، بیمار اور شدید بیمار، اتنے بیمار تھے کہ جنگ ساکت ہو گئی تھی آپ کے اوپر عاشورے کے دن۔ بیماری میں میرے امام نے وہ کام کیا۔ بہت آسانی سے ہم سنتے، مصائب کے جملوں کو روک کے میں بات کر رہا، آسانی سے سنتے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام میرا مولا اسیر ہو کے گیا۔ کیسا گیا؟ پیدل بھی گیا، توق و زنجیر پہن کر گیا، مسلسل ٹریول کیا، سیدانیوں کے ساتھ گیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، امام سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ امام کا جملہ ہے کہ میں نے اپنی پھوپھیوں کو اور ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھا ہے۔ کربلا کے بعد 34 ایئرس چوتھا امام زندہ رہا، 34 ایئرس۔ میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ زندہ رہے کیسے مولا، کیسا زندہ رہے؟ اتنے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد میرا چوتھا امام۔ دوستو آپ کو کربلا کو زندہ رکھنا تھا، آپ کو کربلا کو آباد رکھنا تھا، آپ کو بابا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا تھا۔ تو کیسے پہنچایا؟ امام کے دو مشہور لقب ہیں، زین العابدین اور سید الساجدین۔ ہر امام ہمارا زین العابدین ہے، ہمارا ہر امام سید الساجدین ہے۔ زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت، جو سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے اس کو زین العابدین بولتے ہیں۔ سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ ہر امام، میرا مولا 500 سجدے کرتے تھے۔ امام علی کی عبادت ایسی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ کے بول رہے کہ علی دنیا سے چلے گئے۔ بی بی کے پاس آ کے وہ مشہور واقعہ کیا کہا تھا اس نے کہ بنت رسول حسنین یتیم ہو گئے۔ بی بی جانتی ہے، بی بی نے کہا کہاں دیکھا تم نے ابو الحسن کو؟ تو کہا مسجد میں دیکھا، کہ ایسا سجدہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، ایسے معلوم ہو رہا کہ سجدے جانی نہیں ہے۔ تو کہا تم نے آج دیکھا، علی کا روز یہی حال ہوتا ہے۔ ایسی عبادت کرنے والا چوتھے امام کربلا کے بعد۔ میں صرف واقعات پڑھا اس لیے کہ میرے پاس 50 منٹ رہتے بس۔ چوتھے امام مدینے میں جب زندگی گزار رہے تھے تو اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے ویک ہو گئے تھے کہ مولا پیروں میں شیورنگ آ گئی تھی، کانپنے لگتے تھے۔ اس لیے کہ اتنا لمبا سفر کر کے میرا مولا آیا تھا، کانپتے تھے۔ تو امام کے ایک بغور سے سنیں، امام کے ایک بیٹے 5ویں امام سے ہٹ کے انہوں نے چوتھے امام سے کہا نماز کے بعد کہ بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، سویلنگ آ گئی، کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے، بابا تھوڑی عبادت میں کمی کریے۔ تو مولا نے اپنے بیٹے کو مسکرا کے کہا بیٹا تو مجھے بول رہا، کاش تو میرے دادا علی کی عبادت دیکھتا۔ یہ کون بول رہا؟ زین العابدین بول رہے، کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا۔ اب آپ سوچو کہ کیا عبادت تھی میرے مولا کی، لیکن زین العابدین یہ کہلائے۔ ہر ماحول میں میرے چوتھے امام نے عبادت کی۔ عزیزو عبادت صرف نماز نہیں ہے، تم کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا وہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ لیکن مرد کو دیکھ کے مسکرائے بھائی نہیں،
جب آپ امام بارگاہ میں انٹر ہو، امام بارگاہ علی رضا میں، تو ہر مومن کو دیکھ کے مسکراؤ، اس لیے کہ دیکھنے کے مسکرانے سے تمہارا اعمال نامے میں نیکی آ جائے گی. تو یہ فری کا بونس ہے نا، خالی مسکرانا ہے، لیکن جب مسکراؤ تو دل کے کینے کو نکال کے مسکراؤ. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. یہ نہیں کہ دل میں میرا بھرا ہوا ہے لیکن میں مسکرا رہا. فار واٹ؟ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ جو تم مسکرا رہے یہ مومن کو دیکھ کر. ہمیشہ یاد رکھو ٹرانسپیرنٹ رہنا. میں یوتھ کو بولا ٹرانسپیرنٹ رہنا، تم آلویز ٹرانسپیرنٹ رہنا. جتنا ٹرانسپیرنٹ رہو گے، صاف دل رکھو گے، اتنا تم شارجہ میں ترقی کرو گے. ورنہ نہیں ہوگا. تم عبادت ہے کر رہے، لیکن فائدہ کیا ہوا عبادتوں کا کہ جو عبادت کا مقصد ہے اسی کو پورا نہیں کر رہے. چوتھا امام ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کرتے تھے. ایک سجدہ ہے آپ کا شام غریبہ میں، عشاء کے وقت اپنی پیشانی کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا اور ایک ہی جملہ بولتے تھے، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ اتنا بڑا امتحان لے لیا. کبھی ناشکری نہیں. پرابلم یہ ہے دوستو، وائی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں. آپ بولیں گے کیسے؟ کہ جب نعمت ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہیں، جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ، کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، معاشی پریشانیاں آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ارے میں تو اتنی عبادت کرتا، اتنی مجلسیں کرتا، یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی؟ یہ فکر ہے. جو نعمت ملے اس کا شکر کرو. اس کے بعد دیکھو اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. آلویز صبح اٹھ کے خالی سر جھکا دو. چوتھے امام کا طریقہ سید الساجدین ہے. آپ انصاف سے بولو، غور سے سنو، انصاف سے بولو. جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ، کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرا شکر ہے. یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آتے. کبھی بولتے ہو تھینک یو. امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا. چوتھا امام، میں ان کا زندگی کا طریقہ بتا رہا آپ کو. چوتھے امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراً سر جھکا دیتے، فوراً سجدہ کرتے. اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گٹھے ہو گئے تھے جو کاٹا جاتا تھا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی اتنے کرو، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا، خالی سر تو جھکا سکتے نا، زبان سے تو بول سکتے نا. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے آیا، تم اگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی. کیوں؟ پلیز میری طرف دیکھو. جب کھانا ٹیبل پہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وارم فوڈ ہے، گرم کھانا ہے، پلیٹ آپ کی کھلی ہوئی ہے، اب آپ کو لینا ہے، کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ کھانا آپ کھا سکیں گے؟ نہیں سمجھ رہے. گارنٹی ہے کہ میں لے سکتا؟ ایون میں نے اسپون سے چاول اور سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے نوالے کو لیا، یہاں تک لے کر گیا. ابھی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تم منہ تک لے کے جاؤ گے. یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو اس کے لیے شکر. میں اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں، چوتھے امام کی ولادت کی محفل پڑھتے ہوئے، اگر تم کھانے کا شکر ٹیبل پہ آیا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو، منبر سے بول رہا، کبھی اس کا رزق نہیں رکتا، اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤ، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہوں. پھر پوری مجلس امام پہ ہی ہے شکر کے اوپر. آفس جا رہے، مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کرے. جب آپ آفس جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، تو آپ شکر ادا کر کے جانا. صرف زبان سے بولو، چلتے ہوئے بولو. آفس میں انٹر ہو رہے، اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا سیدھا پیر اندر آفس میں رکھو. جب آپ فرسٹ ٹائم انٹر ہوتے، ایک صلوات پڑھنا، پڑھ کے اتنا اللہم صلی اللہ اکبر.
یا رسول اللہ. یا علی آباد رہے. اللہم صلی اللہ محمد. جب آپ آفس جا رہے ہیں, when you enter your office, اپنا سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ڈالو. میں آپ کو طریقہ بتا رہا کہ اس لیے کہ لوگوں کو لے آفس ہو رہی, مجھے پریشر ہے میرے اوپر کہ آفس کا رسک کے لیے کوئی بولو. تو بیمار امام سے کہ محفل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور جب آپ انٹر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہو, کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے. حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تم. اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا, دینے والا بھی وہی. تم انٹر ہو کے اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جاب دی. کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میرے سے زیادہ قابل ہے, لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے. تم یہ مت سمجھو یہ تمہاری اسمارٹنس سے جاب آئی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم ویری اسمارٹ اس لیے مجھے جاب مل گئی. نو, تمہاری کوالیفیکیشن پہ نہیں ہے, یہ اس کا کرم ہے جو تم کو جاب ملی. تو یہ چوتھے امام کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے جاؤ.